تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے، تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بہت پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا آپ اتنا ہی کہ لیتے جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے، اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے لے آؤ بڑوں سے، اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقی معنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جائیں، نہیں نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا، مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں. لیکن آپ کیوں نہیں، اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے، لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں، اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا، فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابو کو نہیں مانتا، دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، اس کے پاس جواب ہوتا ہے، وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل، کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب، اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں، عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ، میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی. وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرے کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت اس نے یہ نہیں کہا اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کہ افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں. اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض. یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے. آپ یہ کر دیں گے؟ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہوگا؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے.